کے اگر میں آپ کو فوائد بتاؤں تو یہ ایک سیکشول ٹانک ہے، نہ صرف سیکشول ٹانک ہے بلکہ جنرل ٹانک بھی ہے، اور جو بھی ہمارے اعضاء رئیسہ ہیں، جو ہمارے وائٹل آرگن ہیں، دل، دماغ، جگر، گردے وغیرہ، پھیپھڑے، ان تمام کو یہ طاقت دیتے ہیں۔ آج کل کے بھاگم بھاگ کے دور میں اور جو ماڈرن لائف اسٹائل ہے، اس میں آدمی اپنی خوراک کا زیادہ تر خیال نہیں رکھتا، اور اسی مل نیوٹریشن کی وجہ سے، اسے ہم کہتے ہیں مل نیوٹریشن، یعنی کہ وہ پوری غذائیت جسم کو نہ ملنا، پراپر ڈائٹ نہیں ملنا، متوازن غذا کا جسم کو نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل انسان کو دیکھنے کو ملتے ہیں، بہت ساری بیماریاں، ڈس آرڈر باڈی میں آ جاتے ہیں۔ تو لیکن زیادہ تر ہم سے جو ڈسکس کیے جاتے ہیں فون پر، واٹس ایپ پر یا کمنٹس میں کہیں بھی، تو سب سے زیادہ جو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ مردانہ کمزوری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں بھلے انہیں کچھ خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بیماری بھی ہو، تب بھی پہلے پریفریشن وہ اسی کو دیتے ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے اور ہمیں آپ اس تکلیف کا کوئی حل بتائیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ دو دوائیاں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی تھی، پیٹنٹ دوائیاں یونانی، ایک تو اشرف کی تھی اور دوسری کرشی کی، حب نشاد، اور دوسری تھی شاید امساکی کے نام سے۔ تو کیونکہ میں بڑا مصروف آدمی ہوں، مجھے ٹائم نہیں ملتا، کچھ فون آتے ہیں، کچھ واٹس ایپ، یہ ساروں کو جواب دینا، پھر وہ باہر سے بھی فون آتے ہیں، باہر کے ممالک سے، سعودیہ، یعنی پوری دنیا سے آتے ہیں، تو ان کو کیسے میں بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی دوائی بھیجیں، تو میں وہاں دوائی نہیں بھیج سکتا، کیونکہ کوریئر والے منع کرتے ہیں کہ میڈیسن ہم وہاں باہر نہیں لے جائیں گے۔ باقی پاکستان بھر میں ہم اپنا کورس یا دوائیاں سپلائی کرتے ہیں، پورے پاکستان میں کرتے ہیں۔ تو کچھ دن پہلے جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تو میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتاؤں گا، کمپلیٹ نسخہ بتاؤں گا یونانی دوائیوں کا۔ 4 دوائی ہوں گی، وہ آپ نے مکس کرنی ہے اور ایک دوائی بن جائے گی آپ کی، اور وہ دوائی آپ تقریباً 1.5 مہینہ چلائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ جو بھی دوائی میں نے چوز کی ہیں وہ بآسانی آپ کو پورے پاکستان سے مل جائیں گی، مجھ سے منگوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرشی کمپنی کی میں نے چوز کی ہیں، لیکن آپ ضرور نہیں ہے کہ کرشی کی لیں، آپ دوسری کمپنی کی بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے منگواتے ہیں تو کوریئر چارجز بہرحال آپ کو دینے پڑتے ہیں، تو کوریئر چارجز کی وجہ سے آپ کو دوائی مہنگی پڑ جاتی ہے، اور 300 سے 600 کے لگ بھگ کوریئر چارجز لگ جاتے ہیں۔ تو چلے میں آپ کو آج کا یہ نسخہ بتا دیتا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کو یوں سمجھیں کہ ایک تحفہ ہے، ایک گفٹ ہے میری طرف سے۔ تو اس میں سب سے پہلی دوائی جو ہے وہ ہے لبوب کبیر، یہ اس کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کرشی کی میں نے جان بوجھ کے کرشی کی نکالی ہیں تاکہ آپ کو لینے میں آسانی ہو، لیکن اگر آپ کو کوئی اور کمپنی پسند ہے تو میں کسی کمپنی کو پریفر نہیں کر رہا، پروموٹ نہیں کر رہا، نہ ہی یہ پروموشنل ویڈیو ہے جہاں اس کے مجھے پیسے ملے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، صرف اس لیے کہ کرشی ایک بڑی کمپنی ہے اور پورے پاکستان میں اس کی پروڈکٹ بآسانی مل جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی دوائی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے لبوب کبیر، اور وہ آپ نے لینی ہے 100 گرام، 100 گرام کی پیکنگ میں لینی ہے۔ 100 گرام کی پیکنگ یہ آپ کو ملے گی 350 روپے کی، اور دوسری ان کی 500 گرام کی ہے، وہ مہنگی ہے، وہ ہے 1500 روپے کی۔ تو آپ نے لینی ہے، اور تینوں دوائیاں جو آپ نے لینی ہے وہ ایکول وزن میں لینی ہے، ایکول کوانٹٹی میں، یعنی کہ ہم وزن لینی ہے 100 گرام 100 گرام 100 گرام۔ اور چوتھی دوائی جو ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں وہ کس طرح لینی ہے اور کس طرح یوز کرنی ہے۔ تو دوسری دوائی جو ہے وہ دوائے مسک معتدل جواہر والی، اس کا نام بھی صحیح طرح سے آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے، تو یہی دوائی لینی ہے، اور جو لکھی ہوئی ہے وہی لینی ہے۔ دوائے مسک معتدل سادہ بھی آتی ہے، اس کے دوسرے نام کے ساتھ بھی آتی ہے، لیکن آپ نے وہی لینی ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائی ہے، دوائے مسک معتدل جواہر والی۔ تو یہ آپ کو 100 گرام میں ملے گی آپ کو 575 روپے کی۔ تو دوسری دوائی یہ ہو گئی۔ تیسری دوائی ہے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا،
تو یہ بھی مختلف ناموں سے کے ساتھ آپ کو ملے گا. خمیرہ ابریشم سادہ بھی ملے گا، لیکن آپ کو کون سا لینا ہے؟ حکیم ارشد والا. یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے چھوٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے حکیم ارشد والا. تو یہ تیسری دوائی ہے، یہ بھی آپ نے 100 گرام لینی ہے. تینوں دوائیاں جو میں نے بتائی وہ آپ نے لینی ہے 100 گرام کی. یہ ہو جائے گا آپ کا وزن 300 گرام. اور یہ آپ کو ملے گی کرشی والوں کی 800 روپے میں. یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اپڈیٹ کی ہو، کہ پرائز اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہے. میں جو ویب سائٹ کھول کے سامنے رکھی ہوئی ہے اسی میں سے دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ 3 دوائیاں ہو گئی. اب چوتھی دوائی ہے وہ ہے جواہر مہرہ. جواہر مہرہ آپ نے لینا ہے، وہ کرشی کا پیکنگ میں آتا ہے 12 کیپسول کا. یہ 12 کیپسول کا آپ کو ملے گا. اس کا کرنا کیا ہے؟ اب یہ تینوں دوائیاں لبوب کبیر، دوائے مس اور خمیرہ، یہ آپ معجون کی صورت میں ہوں گے. یہ تینوں آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینے ہیں. اور یہ جواہر مہرہ کے جو کیپسول ہیں انہیں کھول کر 12 کیپسول ہی آپ نے اس میں ڈال دینے. وہ صفوف فارم میں ہوگا. جب آپ کیپسول کو کھولیں گے تو اس میں سے آپ کو پاؤڈر نکلے گا. وہ پاؤڈر آپ نے اسی دوائی میں ملا دینا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے. بہت اچھے طریقے سے ملانا ہے تاکہ یہ دوائی یکجان ہو جائے اور ایک ہی دوائی بن جائے، اور کہ کہیں پر بھی کوانٹٹی کم زیادہ نہ ہو کسی دوائی کی. تو یہ آپ کی دوائی بن جائے گی تقریباً آپ کی 300 گرام کے لگ بھگ یہ دوائی بن جائے گی. اور 5 گرام صبح میں لینی ہے، 5 گرام شام میں لینی ہے. تو 10 گرام کے حساب سے 1 مہینہ آپ کی یہ چل جائے گی. تو اس کے لیے فوائد کہ اگر میں آپ کو فوائد بتاؤں تو یہ ایک سیکشل ٹانک ہے. نہ صرف سیکشل ٹانک ہے بلکہ جنرل ٹانک بھی ہے. اور جو بھی ہمارے اعضاء رئیسہ ہیں، جو ہمارے آپ انشاءاللہ مجھے دوائیں دیں گے. بہت اچھی دوائی ہے، بہت خاص نسخہ ہے. اور یہ یوں سمجھیں کہ پاکستان سے بننے سے بھی پہلے کا نسخہ ہے. اور میں نے یہ قدیم کتاب میں سے دیکھا تھا، اسی کتاب میں سے آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو بہت اچھی دوائی یہ بنے گی. اور اس کے علاوہ جو بڑھاپے میں جو بھی کمزوری آ جاتی ہے، جو بڑھاپے کا عمل ہے، اس کو بھی یہ آہستہ کر دیتی ہے. یعنی اینٹی ایجنگ بھی ہے یہ. تو بہت اچھا اس میں آپ نے یہ ضرور دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو اور کوئی پرابلم نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ کو شوگر ہے تو یہ میٹھی دوائی ہوگی. تو شوگر والے پیشنٹ جو ہیں نا، وہ یا تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں. ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہیں وہ ان دوائیوں کو نہیں مانتے، وہ بالکل آپ کو منع کر دیں گے. تو آپ خود ہی مینیج کر سکتے ہیں. اگر آپ آدھا چمچ لے رہے ہیں یعنی 5 گرام لے رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی شوگر اتنی ریز ہوگی. اگر آپ انسولین لے رہے ہیں تو اس کو کور ہو سکتا ہے. یعنی 10 گرام اگر آپ کو یہ تھوڑا سا میٹھا جا بھی رہا ہے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ یہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے گا. لیکن پھر بھی آپ اپنے رسک پہ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، جو ہارٹ فیلیور کے پیشنٹ ہیں، یا کوئی اس طرح کا بڑا مسئلہ ہے، وہ اپنے انڈیکیشن کے ساتھ لے، وہ اپنے رسک پہ لے سکتے ہیں. باقی بلڈ پریشر وغیرہ کو یہ نارمل کرے گی. تو امید کرتا ہوں یہ اب باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور پسند بھی آئی ہوں گی. تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.